یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، جس نے ہمیں عقل اور شعور کی دولت سے نوازا اور ہمیں فکر اور سوچ کی طاقت عطا کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید حسن وقار تراب شاہ صاحب، اور آج کیونکہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی سمت لگی ہوئی ہیں، SCO کانفرنس ایک ایسی کانفرنس ہے جو ہمارے پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گی، اور پاکستان کے مستقبل میں ایک بہت بڑا معاون حیثیت سے یہ سلسلہ چلے گا۔ اور اب میں اس پروگرام کی سمت کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے میں شاہ جی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ جی اس معاملے کو کس انداز میں دیکھتے ہیں، کہ کیونکہ چین کا پاکستان کے ساتھ جو معاہدے کل ہوئے ہیں اس حوالے سے، پھر SCO کانفرنس کے جو آگے آنے والے وقت میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیے۔ جی السلام علیکم، شکریہ شاہ صاحب۔ پاکستان اور چین کی دوستی، اس کی تو مثال دینا یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ مثال دینے پہ ہیں تو مثال نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے چین کے لیے کیا اور چین پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے، یہ دونوں کے باہمی جو مفادات ہیں یا باہمی یعنی کسی ایک ملک کا اس میں فائدہ نہیں ہے۔ دوستی وہی ہوتی ہے کہ دونوں دوست برابر کے اس دوستی سے مستفید ہو سکیں۔ ہم نے بچپن میں سنا کہ شاہراہ قراقرم ایک ایسی شاہراہ جو کہ جس کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنے کے بعد یہ شاہراہ بنی، اور اس شاہراہ نے دو دوستوں کو آپس میں ملایا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بلوس ایک دوستی ہے، دوستی ہونی تو بلوس چاہیے، لیکن اس میں کچھ پھر جب دوست بنتے ہیں انسان تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوست دوسرے کے کام آئے۔ اس راستے سے چین کو ایک شارٹ کٹ ملتا ہے، اور اس کی جو آج کل چین کا نام اقتصادی دنیا میں جتنا مشہور ہے یا جتنی اقتصادی پاور ہے چین، تو چین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو یا راستے جو، چونکہ ان کا چین کا راستہ ایسا ہے کہ اگر وہ اس راستے کو استعمال کرے تو اس کو اچھی خاصا وقت کی بھی وہ ہو جاتی ہے بچت، اور سرمایہ کی بھی بچت ہوتی ہے۔ تو یہ ضرورت سی پیک جس کو آج ہم نے اس نئے دور میں دونوں ملکوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کو سی پیک کا نام دے دیا، پاک چائنا اکنامک کوریڈور۔ تو یہ جیسے کہ چین چاہتا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی پروڈکٹس جائیں اور پوری دنیا تک اس کی رسائی ہو، اس کو راستہ ملے، تو اس سے آسان راستہ چین کو نہیں مل سکتا تھا۔ یہ چین کے لیے بھی بہت بڑی غنیمت ہے، اور اس سے ہم بھی بطور پاکستان یعنی پاکستانی ہم بھی مستفید ہو سکتے ہیں، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چین ہمیں اس سے مستفید نہیں ہونے دے رہا۔ اور اگر ہم اس کے لیے سی پیک کے لیے ماحول پاکستان میں بنایا جائے، سب سے بڑی بات سیکیورٹی کی ہے، اور سیکیورٹی کے خطرات پاکستان میں کیوں ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اوپر پڑوسی ممالک، خاص طور پر بھارت جو ہمارا روز اول سے دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی اقتصادی حالت یا پاکستان کے عوام خوشحال زندگی گزار سکیں اور پاکستان مسائل سے نکلے۔ وہ ہر قدم پہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس نے جو ہمیں انگیج کیا ہوا ہے دہشت گردی یعنی لا اینڈ آرڈر کو چیلنج کرتا ہے، اور وہ ہمارے جو بھی دوست ممالک ہیں ان کے اگر یہاں ڈیلیگیشن ہیں یا ان کے ورکر یہاں کام کرتے ہیں، خصوصاً سی پیک پہ جو کام ہو رہا ہے، چائنا کو نشانہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا بدظن ہو جائے یا
بظن ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دل برداشتہ ہو کر یہاں، یا ان کے جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں ان کو یہ بہانہ مل جائے کہ ہم غیر محفوظ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کی کوشش ہے، اداروں کی کوشش ہے کہ وہ جو دشمن کا یہ وہ ہے سازش ہے اس کو ناکام بنائیں۔ اس کو ناکام بنانے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں ہم، اور ہم نے ہر طرح کی سہولت دی ہوئی ہے چائنیز ورکر کو، کیونکہ یہ ہماری بھی ضرورت ہے اور وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے مہمان ہیں، تو جب وہ یہاں کام کرتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی ہماری پر لازم ہے۔ لیکن شریف بات یہ ہے کہ جب بھی مسلم لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارتی سلسلہ بحال کرنے کی۔ پچھلے دنوں اس کا جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب نے عندیہ بھی دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تجارت کریں، تو آپ اس حوالے سے اس جو ہے سلسلے کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، ہمارا کلچر ہے، اگر مذہب کو ہم بیچ میں سے نکال لیں تو ہمارا نہیں پتہ چلتا کہ ہم پاکستانی ہیں یا ہندوستانی ہیں۔ ہماری سرحد ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ ہم تقسیم ہند کے بعد ایک اتنا بڑا خوبصورت اور اسلامی ملک ہمیں نصیب ہوا، لیکن اگر ہم یہ بارڈر ختم کر لیں تو آج بھی ہمارا سب کچھ رہن سہن جو ہے، رسومات بلکہ عادات، ہمارے اخلاق، ہمارا سب کچھ بہت قریب ترین ہے۔ ہاں، یوں لگتا ہے اگر ہم ان کی فلمیں دیکھیں، جب وہ فلموں میں اپنی وہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح ان کو بھی شاید ہمیں محسوس ہوتا ہوگا کہ، لیکن یہاں بھی سیاست ہمارے چونکہ وہی دشمنی ہے، سیاستدان نہیں چاہتے، عوام کے دلوں میں تو بڑا پیار ہے ایک دوسرے کے لیے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر ہماری تجارت بھارت کے ساتھ ہو تو یہ مہنگائی جو اس وقت عوام کے لیے ایک وبال جان ہے، اس پہ بھی ہم قابو پا سکتے ہیں، اور ہمیں اس یعنی دشمنی کو دوستی میں بدلنے کے لیے سب سے بڑی جو قربانی دینی ہوگی وہ یہ کہ بھارت اور پاکستان یہ تہیہ کر لیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے۔ لیکن بھارت بضد ہے کہ کشمیر اٹوٹ انگ ہے بھارت کا، اور یہ کسی اور کو نہیں جا سکتا۔ اسی طرح پاکستان، حالانکہ پاکستان کے ساتھ کشمیری عوام کے جو مذہبی طور پر یا اور ذہنی ہم آہنگی ہے، وہ بھارت کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، ان کے بھارت کے ساتھ خیالات نہیں ملتے عوام کے، نہ وہ بھارت کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، کشمیر کے مسلمان ہیں لوگ، تو ان کا جو سارا وہ ہے سوچ ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ الحاق اگر چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں، لیکن وہاں استصواب رائے کی اگر ان کو وہ دی جائے، اجازت دی جائے، اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کر لیں اس پہ عمل کر لیا جائے، تو ہماری یہ دشمنی جو ہے یہ دوستی میں بدل سکتی ہے۔ تو یہ دشمنی اگر ہماری ختم ہو جائے تو ممکن ہے کہ کل ہم کرکٹ بھی آپس میں کھیلیں گے، ہاکی بھی کھیلیں گے، تجارت بھی کریں گے، لیکن آج اگر کوئی دشواری ہے اور کوئی رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے درمیان جو تنازع جو حل طلب ہے وہ کشمیر ہے، کشمیر کے تنازع، کیونکہ کشمیر پہ ہم سودے بازی کر نہیں سکتے۔ بھارت نے 2018 میں جو قانون لاگو کیا اور مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے دیا، اس سے اور حالات بگڑ گئے ہیں، اور حالانکہ اقوام متحدہ کی جو پوزیشن ہے یا جو اس پہ یہی ہے کہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کا دیا جائے، حق دیا جائے، اور ان کی رائے معلوم کی جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جی، اس میں اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ اس کانفرنس کے نتائج کے طور پہ
پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے اور آنے والے وقت میں پاکستان اور چین کس مقام پہ کھڑے ہوں گے؟ شاہ صاحب، پاکستان کی جو بنیادی ضرورت ہے، جب سے یہ ملک قائم ہوا ہے، ہم اپنی جو ٹرانسپورٹیشن کا جو بنیادی ذریعہ ہے اس کو ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے. میرا مقصد ہے کہ ہم کراچی یا کوئٹہ سے پشاور تک اپنی جو ریلوے لائن ہے اس کو دو رویا کرنا تو دور کی بات، اس کو موجودہ حالت میں بھی مینٹین نہیں کر پا رہے. کبھی وہ ایک جگہ خراب ہوتی ہے، کبھی یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ اس پہ اگر آپ 70 کی سپیڈ پہ چلیں تو آپ محفوظ ہیں، اور اگر اس سے زیادہ آپ کوشش کریں گے تو ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے. یہی یعنی مجھے طنز نہیں کرنا چاہیے، ہماری بھی سیاست کا جو حال ہے وہ اس کی آپ صورتحال ٹرین کی سپیڈ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ سپیڈ جو ہے ٹرین کی وہ بھی محدود رکھیں تو ٹرین چلتی رہے گی. اسی طرح سیاست میں بھی وہ توانائی نہ ڈالیں کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ بارود اتنا نہ ڈال دیں کہ کہیں جنت سے بھی آگے نکل جائیں. تو بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اگر چین ہمارے ساتھ سی پیک پہ عمل کرتے ہوئے اس پٹڑی کو دو رویا کر لے تو ایک اقتصادی تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان میں. میاں نواز شریف صاحب نے جب موٹر ویز بنائی تھیں تو غالباً اس وقت ارادہ تو یہی تھا موٹر وے کے جو سائڈز ہیں اس پہ ہم کیا کریں گے، صنعتی یونٹس بنائیں گے، صنعتی گاؤں سمجھ لیں یا صنعتی شہر بنائیں گے. لیکن موٹر وے بننے کے بعد یہ جو سوچ تھی اس پہ عمل نہیں کیا گیا. میں تو یہاں تک بھی کبھی کسی پیپلز پارٹی میں جب میں بیٹھتا تھا یا اس وقت میری سوچ یہ ہوتی تھی کہ میں مشورہ دوں قیادت کو یا کیا کریں کہ آپ کے اتنے بڑے ہر ضلع میں ہر صوبے میں رہنما ہیں، اور پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ مفلس نہیں ہوتے. وہ اگر چاہیں تو اپنے علاقے میں اپنی ذاتی خرچ سے ایسی کوئی کارخانہ لگا سکتا ہے، کوئی اسکول لگا سکتا ہے، کوئی ہسپتال لگا سکتا ہے. تو آج بھی اگر ہم بحیثیت قوم ہماری جو اتنی پارٹیز ہیں، تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا صاحب کی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، ANP ہے، یہ سب ان کے جو کارندے ہیں، کارندے تو بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں، جو رہنما ہیں یہ بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں. ان کو چاہیے یہ کہ یہ سوچیں، اگر ان کی قیادت ان سے کام لینا چاہے تو ان کو موبلائز کر کے ان سے یہ یعنی ملک کی حالت بدلنے کے لیے، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے وہ ایسے یونٹس ان سے بنوا سکتے ہیں، تعمیر کروا سکتے ہیں جس میں لوگوں کو روزگار ملے. یہ اپنا روزگار سوچتے ہیں، ملک کو قوم کے لیے اگر یہ سوچیں، یہ بڑھیں، قدم اٹھائیں. میاں نواز شریف یعنی جتنی ان کی مالی حیثیت ہے وہ کتنے کارخانے یہاں لگا سکتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ میں کہنا پڑتا ہے اور یہ حقیقت ہے، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے بچے باہر ہیں، وہ دوسرے کے بچوں کو یہاں روڈوں پہ اور جلسوں میں، احتجاجوں میں استعمال کر رہا ہے. تو مطلب ان کا یہ ہے کہ ان کو یہاں آنا چاہیے. اگر کسی اور کے بچے مر رہے ہیں یا سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں تو ان کو بھی اس جدوجہد کا حصہ بننا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی سرمایہ کاری ایک موٹو رہا ہے کہ ملک میں سرمایہ کار بیرون ملک سے آئیں، سرمایہ کاری کریں، جبکہ ہمارے میاں نواز شریف صاحب کے برخوردار پاکستان میں کام ہی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے سارا اگر پیسہ لگایا تو ملک سے باہر لگایا. تو ہم مثال وہی بنتی ہے کہ ہمارے وزراء ہمیں کہتے ہیں کہ سرکاری وسائل کو استعمال کریں. ہمارے
جو پرنسپل ہیں اسکول کے سرکاری، ان کے بچے ان اسکولوں میں نہیں پڑھتے جن کو وہ تعلیم دیتے ہیں یا دعوے کرتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھیں. تو جب وزراء کے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے، وہ کس وجہ سے؟ ان کا یہ عدم کیا ہے، اطمینان ہے، یا وہ اپنے اداروں کو سرکاری جو شعبے میں چل رہے ہوتے ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. ان کا معیار وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا نہیں ہے کہ ہمارے بچے وہاں سے ایک اچھی تربیت، اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. تو یہ چینج پتہ نہیں میں کہاں چلا گیا ہوں. ہمیں ملک کے لیے اگر سوچنا ہے تو اس نگاہ سے اور یہ ذہن میں رکھ کر کہ میں نے ملک کو کیا دیا. آج تک ہم ملک سے لے رہے ہیں، ہم نے ملک کو دینے کی بات نہیں کی. میاں نواز شریف کو چاہیے کہ میاں نواز شریف کے پاس اگر 20-25 ارب ہیں تو وہ 1 ارب رکھ کر باقی کیا کر لے، ملک و قوم کو دے دے کہ میں یہ ملک کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے، ملک کے بچوں کے لیے دے رہا ہوں. بنی گالہ میں وہ صاحب رہتے ہیں، بنی گالہ میں اکیلا بندہ، اس کو تو باتیں ہوتی ہیں درویشوں کی اور نخرے ہوتے ہیں نوابوں کے یا شاہنشاہوں کے. زرداری برادران کے بارے میں تو زرداری صاحب کے پاس کیا کم مال ہے. جب آپ ان کے کوئی پروگرام دیکھیں، کل مجھے شرجیل میمن صاحب کا پروگرام سہیل وڑائج کے ساتھ دیکھنے کا یعنی آخری اتفاق ہوا، یہ آخری کا میں بات کر رہا ہوں. تو جب اندر آتے ہیں گھر کے اندر کتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. اللہ کا خوف کریں، اس قوم کا جس طرح آپ خون نچوڑ رہے ہیں یہ آپ سے حساب لیا جائے گا. جتنا اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، اب میں ذاکر نائب نہیں بن سکتا، جتنا زیادہ دیا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا وہاں حساب کتاب ہوگا. تو ملک کے لیے سوچیں. ہمیں امید ہے کہ موجودہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اس کو ہم نے جیسے کہ ہمارے کرکٹرز، اب صبح میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے گھیرا ہوا تھا برٹش پلیئرز نے، یوں لگ رہا تھا جیسے ٹیل ہینڈرز ہوتے ہیں، ان کو سپنر لگے ہوئے تھے اور وہ سپنر کو اپنے ملک میں نہیں کھیل پا رہے تھے. غالباً 10 کے سکور پہ 2 کھلاڑی واپس جا چکے تھے. اس کے بعد میں نے تو وہ کرکٹرز کا یہ حال کیوں ہوا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ قوم نے اوپر اٹھا لیا کہ وہ فرعون ہی بن گئے. انہوں نے محنت کرنا چھوڑ دی، بس اسی میں لگے رہے کہ ہماری شہرت زیادہ ہے تو ہم اس شہرت کی وجہ سے ہی آئے گئے، کیونکہ ان کا مطمع نظر کمانا بن گیا، محنت کرنا نہیں. اور مجھے یہ بھی عجیب ہی لگتا ہے، پتہ نہیں اور کسی ملک میں کرکٹر سے یا کھلاڑیوں سے فوجی اداروں میں بھی کوئی ٹریننگ ان کی ہوتی ہے یا نہیں. عجیب کام ہیں. اس وقت دیکھیں محسن نقوی صاحب کو خود چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ میں مصروف ہوں، میری ذمہ داریاں بہت ساری ہیں اور میں اسپورٹس بورڈ کو جو ہے کرکٹ بورڈ کو وقت نہیں دے سکتا. پے در پے ناکامیاں. لیکن اس میں بھی میں ایک چیز مجھے روکتی ہے کہ اس شخص نے یہ جس طرح اسٹیڈیمز کی ہماری حالت تھی، یہ اور بات ہے کہ چلے جی کوئی ایونٹ آ رہا ہے اس وجہ سے اسٹیڈیمز کی تیاری ہو رہی ہے، تو اللہ کرے اس طرح ہمارے ہاں ایونٹ ہوں اور ہم کوئی فائدہ اٹھا سکیں. لیکن چلے گئے دوسرے طرف، ہم تھوڑا سا پھر دوبارہ اپنے سے ٹریک پہ آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اپنا اقتصادی حوالے سے SCO کانفرنس جو ہے ہمیں کتنا فائدہ پہنچائے گی وہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کیا اس SCO کانفرنس کی وجہ سے یہاں صنعتی شہر بنیں گے، صنعتی گاؤں آباد ہوں گے یا صنعتی پورا سسٹم بنے گا. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بجلی مہنگی، گیس مہنگی، اچھا یہاں ہر چیز مہنگی ہے. تو وہ باہر کے جو انویسٹر ہیں وہ کیسے یہاں پہ پیسہ لگائیں گے، کیسا صرف کریں گے؟ اور اس
جو آج مطلب بہت ساری جو اپنا معاہدے ہو رہے ہیں، ان معاہدوں کا پھر آخر پہ حل اب بنے گا کیا؟ کیونکہ جب یہاں وہ دیکھیں گے کہ حالات ایسے سازگار نہیں ہیں، ہر چیز مہنگی ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ شاہ صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے. سی پیک ہمارے لیے گیم چینجر ہے. اگر ہم نے اپنی حالت بدلنی ہے، ملک کو کھڑا کرنا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ سی پیک سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. جیسے ابھی وہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح ہو گیا، ہمیں اپنی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھ کر چلنا ہے آگے کہ اس وقت ہم چین کی ضرورت ہیں، تو ہمیں چین سے کیا فائدہ اٹھانا چاہیے. چین اپنی دوستی کا اگر حق ادا کر رہا ہے تو ہمیں اس دوستی کو نبھانے کے لیے ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہیے. اگر جیسے کہ عمران خان اس موقع پر، عمران خان پہ ایک الزام نہیں کئی الزامات ایسے لگے. 9 مئی کا عمران کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ ایسا کیوں ہوا. اگر کسی کو کوئی بیوقوف بناتا ہے تو وہ لیڈر بھی، اگر لیڈر بیوقوف بنتا ہے تو وہ میں اس کو لیڈر نہیں کہتا. اگر وہ جال میں آ گیا تو یہ کہنا بھی عمران خان کے لیے، یعنی کسی لیڈر کو یہ نہیں کہ میں اس نے فلاں نے جال میں پھنسا دیا. اب یہ موقع تھا عمران خان کے جو پتہ نہیں کس فالوورز ہیں، یا میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس قوم کو کیسے لوگ رہنما کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں. اور یہ وہ چونکہ بیچارے قوم اس وقت پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، تو وہ بس تنکے کا جو وہ سہارا لینے والا ہوتا ہے نا، جو ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ تنکے کا سہارا لیتے ہیں. اس قوم کی بھی وہی حالت ہے. تو اس وقت سی پیک ایک واحد اپرچونٹی ہے کہ پہلے فیز میں یہ صنعتی زون نہیں بنے، اس میں رکاوٹ آ گئی. ہم دیکھیں کہ سی پیک کے تھرو سڑکیں بنی، اور یعنی ایک جو نیٹ ورک تھا انفراسٹرکچر کا وہ مکمل ہو گیا. اب اگر اس کے بعد اس سیکنڈ فیز میں صنعتی زون بن جاتے ہیں اور اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے اور کہ ہم یہ صنعتی زون یہاں قائم ہوں، تو لازمی بات ہے اسے روزگار میں کمی آئے گی، ملک ترقی کرے گا. اور جو پرابلم ہے اس وقت توانائی کی، حکومت جیسے بھی ہے کوشش کر رہی ہے کہ آئی پی پیز کو کسی طرح 5-6 تو انہوں نے قابو آئی پی پیز کر لی، جس سے کہا جا رہا ہے کہ 10 روپے فی یونٹ بجلی کم ہو جائے گی. اور اگر یہ چاہیں تو صنعتی جو وہ ہیں یونٹس ہیں، صنعت کو وہ کم ریٹ پہ بجلی فراہم کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی یعنی کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں پڑتی. تو امید ہے کہ جو سی پیک ہے اور موجودہ یہ جو شنگھائی کانفرنس ہے، اس میں ایسی اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو اور ملک کے لیے خوشخبری کا سبب بنے یہ موجودہ دورہ چین کے وزیر اعظم کا. اور سی پیک کی اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کو ایکسپوجر ملے گا، اور سرمایہ کار اللہ کرے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری پر آمادہ ہوں. دعا گو ہیں کہ اللہ کریم، یہ کیونکہ 27 سال کے بعد ایک موقع ہمارے پاس آیا ہے، اور اس موقع سے ہم بے پناہ فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کی ترقی کا سبب بنے اور پاکستان دنیا میں اپنا نام روشن کریں. اللہ حافظ. سید نجف علی رضا شیرازی کو، سید حسن وقار صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.